بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ قصیدہ پڑھ رہے ہیں جو کہ شیخ محمد ابراہیم ذوق نے بہادر شاہ ظفر کی تعریف میں لکھی ہے، یعنی انہوں نے اس جو قصیدے کا عنوان ہے درمداح بہادر شاہ ظفر، یعنی انہوں نے بہادر شاہ ظفر مغل سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی تعریف میں لکھی ہے، اور انہوں نے تمہیدی اشعار میں یعنی ابتدائی اشعار میں انہوں نے موسم برسات کا ذکر کیا، موسم برسات کی تعریف کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر بہادر شاہ ظفر کی تعریف لکھی ہے۔ ہم نے کچھ اشعار اس کے مکمل کر لیے ہیں، اب یہاں سے شروع کریں۔ تھا سوزنی خار کا صحرا میں جہاں فرش سبزہ نے وہاں مخمل خوش رنگ بچھائی، یعنی کہ برسات کی موسم اپنے ساتھ کیا کون کون سے رنگ دکھاتی ہے۔ جب برسات ہوتی ہے تب کون کون سی نئی چیزیں وجود میں آتی ہے، کون کون سی رونقیں وجود میں آتی ہے۔ تو یہاں پر جب برسات آتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کانٹوں پر، یعنی جیسے جہاں صحرا میں پہلے کانٹوں نے اپنا فرش بچھایا ہوا ہوتا ہے، یعنی جہاں صحرا میں پہلے خار جیسے بچھے ہوتے ہیں، یعنی کانٹوں نے، خار سے مراد کانٹے، جہاں کانٹوں نے اپنا فرش بچھایا ہوا ہوتا ہے، اور جو ہی برسات ہوتی ہے اور وہاں اب ہری ہری گھاس اگنے لگتی ہے، برسات کے بعد ہی ہری ہری گھاس اگنے لگتی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے سبز مخمل بچھا ہوا ہو، یعنی پہلے اس برسات سے پہلے لگتا ہے کہ جیسے کانٹوں نے اپنا فرش بچھایا، اور اس کے جب برسات کے بعد ایسا لگتا ہے کہ نئی نئی سبز جب گھاس اگنے لگتی ہے تو وہاں یہ لگتا ہے کہ سبز مخمل بچھی ہوئی ہے، سبز رنگ کا بچھونا بچھا ہوا ہے۔ آرائش گلشن کے لیے جامع رنگین، زیبائش غنچہ کے لیے تنگ کبائی۔ شاعر یہاں پہ فرماتے ہیں تمام گلشن رنگ برنگے پھولوں سے، یعنی تمام چمن آرائش ہیں، تمام چمن میں ڈیکوریشن کی ہوئی ہے، بالکل سجاوٹیں ہوئی ہے کہ پھولوں سے رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے ہیں، اور چست لباس پہنے ہوئے غنچوں سے سجا ہوا ہے، یعنی سارا گلشن پھولوں، رنگ برنگے پھولوں اور چست لباس پہنے ہوئے غنچوں سے سجا ہوا ہے، یعنی جو وہاں پہ غنچے ہیں، کلیاں ہیں، وہاں پہ کلیوں نے جیسے چست لباس پہن کے وہاں پہ ان کلیوں سے یہ جو ہمارا یہ چمن ہے یہ سجا ہوا ہے۔ نرگس شہلا نے دیا آنکھ میں کاجل، برگ گل سوسن نے دھڑی لب پہ جمائی۔ شاعر فرماتے سیاہی مائل نرگس کا پھول، یعنی نرگس کے پھول کا ذکر کیا ہے، دیکھ کر ایسا لگتا ہے، کیونکہ یہ برسات کے موسم کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی کے بدولت ہوتا ہے۔ سیاہی مائل یعنی تھوڑا سا ہلکا سا سیاہ سے مراد یعنی لائٹ بلیک، یعنی سیاہی مائل نرگس کا پھول دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اس نے اپنی آنکھوں میں کاجل لگایا ہو۔ سیاہی مائل مینز لائٹ، بالکل لائٹ بلیک، ہلکا سا کالا ہے، ہلکا سا سیاہ، جیسے اس نے اپنی آنکھوں میں کاجل، اس نے اپنے آنکھوں میں سرما لگایا ہوا ہے۔ شہلا کو یوں بھی کاجل لگی ہوئی آنکھ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اور سوسن کے پھول، یعنی یہ شہلا بھی ایک پھول کا نام ہے، اس سے بھی یوں ہی تشبیہ دیتے ہیں جیسے شہلا ایسا دکھتا ہے جیسے کاجل سے سجی ہوئی آنکھیں۔ اور سوسن کے پھول کی پتی نے گویا ہونٹوں پہ سرخی لگائی۔ سوسن کا بھی ایک پھول ہے جس نے ایسے اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے سرخی لگائی ہوئی ہے، جیسے لالی لگی ہوئی ہے اس کے ہونٹوں پر۔ ابرو پہ کرے کوس قزح و سما تو خورشید، سرخی شفق سے کرے ریش اپنی حنائی۔ شاعر فرماتے ہیں دھنک نے اپنی بوں پر خضاب لگایا ہے، یعنی جیسے دھنک نے اپنے ابرو سے مراد دھنک رینبو، اس نے جیسے اپنے بوں پر یعنی آئی برو، جس کو آئی برو کہتے ہیں، اپنے قصبہ ایسے سما تو یعنی جیسے خضاب لگایا ہوا ہے، جیسے ان کو تراشا ہوا ہے، تاکہ جو جوان نظر آئیں، بالکل اس نے ایسے اپنی بوئیں رکھی ہے جیسے جوان نظر آتی ہے،
اور سورج نے شفق کی سرخی اپنی داڑھی پر مہندی کے طور پر لگائی، اور سورج اس قدر سرخ دکھائی دے رہا ہے جیسے اس نے شفق کی وہ سرخ مہندی، لال مہندی لگی اپنی داڑھی پہ، جیسے مہندی لگائی ہوئی ہے۔ جو شفق کی سرخی ہے اسے داڑھی کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، اسے داڑھی قرار دیا گیا ہے، سورج کی داڑھی، یعنی شفق سے سورج طلوع، افق سے سورج طلوع ہو جاتا ہے اور شفق سے غروب ہو جاتا ہے۔ جہاں سے سورج غروب ہو جاتا ہے اس جگہ کو شفق کہتے ہیں، جہاں پہ سرخی دکھائی دیتی ہے، اور جس جگہ سے سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی جہاں سے سن رائز ہوتا ہے، وہاں اس کو افق کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ آسمان، افق وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں لگتا ہے آسمان و زمین مل رہے ہیں، اور اس کو شاید انگریزی میں ہورائزن کہتے ہیں۔ رخسارے گلچین کا ہے سرخی سے یہ عالم، جوں وقت غضب چہرہ ترکان خطائی۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں جس طرح ترک اور ختن کے لوگ کا چہرہ غصے کے وقت سرخ ہو جاتا ہے، یعنی جس طرح گل، یعنی گل چین سے مراد اصلی گلوں کو چرانے والا، پھولوں کو چرانے والا، رخسارے گل چین، یعنی جس قدر جو ترک اور ختن کے لوگ، ان کا چہرہ غصے کے وقت لال ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح گل چین کے گال سرخ و چمکیلے ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ جس طرح ترکی لوگوں کے گال اور ختن کے لوگ، یہ ملک کا نام ہے، وہاں کے لوگوں کے ان کی رنگت کو بیان کر کے وہ کہتے ہیں کہ جس قدر ان کو غضب سے مراد غصے کے وقت ترکان، یعنی ان کی خطائی، یعنی ختن کے لوگ، یہ دو جگہوں کے نام ہے، ملک کے نام، یعنی ترکی اور ختن کے لوگ جو ہیں ان کے چہرے جب غصے کے وقت لال ہو جاتے ہیں، اسی طرح جو گلچین ہے، یعنی رخسار گلچین ہے، اس کے گال بھی سرخ و چمکیلے ہو گئے ہیں، چونکہ گلچین سے مراد اصل میں تو پھولوں کو چرانے والا، گلچین سے مراد یہی ہے شاید، کو پھولوں کو کیا ساغرے رنگی کو کیا جلد مہیا، نرگس نے تو سرسوں ہی ہتھیلی پہ جمائی۔ نرگس نے اپنی آنکھوں سے بہت جلد رنگین شراب کا پیالہ بھر کے پلانے کے لیے مہیا کروایا ہے، یعنی نرگس نے اپنی آنکھوں سے وہ مے چھلکا رہا ہے، اپنی آنکھوں سے اپنی جب وہ جلد رنگین شراب چھلکا رہا ہے، جیسے اس سے پیالے بھرے ہوئے مہیا کر دیے ہیں۔ سرسوں ہتھیلی پر جمانا، اس سے مطلب ہے یعنی بہت تیزی سے کام لینا۔ سرسوں ہتھیلی پر جمانے سے بہت ہی، یعنی ترنت کام کرنا، جلدی ہی کام کرنا، بالکل بہت جلدی یہ شراب چھلکا کر، وہ رنگین یعنی سرخ رنگ کی شراب چھلکا کر لوگوں کے لیے مہیا کر رکھی ہے۔ یعنی جب برسات پڑتی ہے تو بالکل ہر جگہ پہ اس کا وجود ہوتا ہے، ہر جگہ پر موجود ہوتی ہے، پھولوں پر، گھاس پر، ہر جگہ۔ تو انہوں نے جو برسات ان پھولوں پر بھی ہوتی ہے، جیسے لگتا ہے کہ جیسے وہ شراب کے پیالے دکھ رہے ہوں۔ ہوتی ہے متحمل نہیں ایک ساغرے گل کی، شاخ گل احمر کی نزاکت سے کلائی۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ سرخ پھول جس شاخ پر کھلا ہے وہ شاخ اس قدر نرم و نازک ہے کہ سرخ پھول کے جام کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی ہے، یعنی سرخ پھول جس شاخ پر کھلے گا وہ شاخ اس قدر نرم و نازک ہوتی ہے، جس سرخ رنگ کا پھول جس شاخ پہ کھلتا ہے، جس ٹہنی پہ کھلتا ہے، وہ بہت ہی نازک ہوتی ہے، اور وہ اتنی نازک ہوتی ہے کہ جام کا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکتی ہے، یعنی بالکل جو برسات کی بارش اس پہ پڑتی ہے اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ سرخ پھول کا جام شاعر نے شراب کی سرخی کی مناسبت سے کہا ہے۔ اعجاز تو نوا سنجی مطرب سے چمن میں ہر خار کی ہے نوکے زباں شعر نوائی۔ یہاں شاعر فرماتے ہیں گانے والے کی حسین آواز کے معجزے، اعجاز سے مراد معجزے کی جمع ہے یہ، یعنی گانے والے کی حسین آواز کے معجزے کے طور پر ہر کانٹے کی نوک میں زبان آ گئی ہے، جیسے برسات ہوتے ہی ہر کانٹے کی نوک میں زبان آ گئی ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ حسین آواز کی معجزے چھلک رہے ہیں اور وہ بھی شعر کہنے لگے، ان کانٹوں میں بھی زبان آ گئی، ان میں بھی یہ کرشمہ ہوا کہ وہ بھی شعر کہنے لگے، یعنی برسات کے موسم میں ہر چیز تازہ ہوتی ہے، سرسبز شاداب ہو جاتی ہے، تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم یہاں تک ہی اس کو پڑھیں، کل دوسرے ویڈیو میں اس سے آگے والے اشعار پڑھیں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔